الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام سونے اور پیارے نبی پر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین تارے نہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی. چاند الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی. اندھے منکر دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ارے دل کو ہم مت لائے انوار. اللہ کا کرم ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے. جب ہم مسجد میں آئے تو پھر خاموش کیا بیٹھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا وہ گد ود کے ذکر کیا کریں، شرمایا نہ کریں. جو آواز اللہ نے دی ہے، یہ آواز اگر اللہ اور اس کے پیاروں کے ذکر میں لگ جائے پھر اس آواز کا کیا ہی فائدہ. کتنا اچھا ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ذکر میں اپنی آواز کو بیان کر رہے ہیں، اپنی آواز کو استعمال کر رہے ہیں مل کر. لو مدینے کے تجلی سے دل کو ہم مت لائے انوار. کشتیاں اپنی لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے. جنہیں سرکار ترا دیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے. حضرون حاضرو ناظرو نور بشر غیب کو چھوڑ. ہو سرکار کی ذات. بندہ بیٹھ کے یہ اندازے لگائے کہ سرکار غیب جانتے تھے، حاضر تھے، ناظر تھے، نور تھے، بشر تھے، کیا تھے. یہاں جو ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ حضور کی شان میں جو ہے نا وہ حضور کی شان کو ٹٹول رہا ہو. پیر نصیر الدین نصیر پیر آف گولڈا آپ فرماتے ہیں حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ. حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ. چھوڑنے سب کہانیاں. شکر کر، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. جب وہ عیب کھولنا پھر لگ پتا جائے گا کہ وہ حاضر ہے کہ نہیں ہے.
جب وہ عیب کھولنے لگ پکڑ جائے گا کہ سرکار ہے مدینے میں، مگر سرکار کہتے ہیں میں اپنی کائنات، پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپ، شکر کرو تیرے عیبوں ہوئے ہیں، شرم عصیان سے شرم عصیان سے نہیں شرم عصیان سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے آقا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں، قدر کی سے قبر کی نیند سے ارے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بس انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں یقیناً یہی سب کی غائز ہے، یہی سب کی طرف ہے، تمہیں کرتے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے۔ نمازیں تو تھوڑی ہیں، اعمال تھوڑے ہیں، گناہگار ضرور ہے، مگر الحمدللہ سرکار کے وفادار بھی ضرور ہیں۔ اور پیر نصیر الدین نصیر پیر عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نبی کے عشاق کو تسلی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ نہیں کر سارے کار دے آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سارے کار ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات، سرور کائنات فخر موجودات، امام الانبیاء سید انس و جاں، والی کون و مکان، شافع یوم جزا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کو یہ باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد
نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ و امن والہ کا احسان عظیم کہ اس خالق ارض و سما نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر استقامت عطا فرمائی۔ اس خالق ارض و سما کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس مالک نے ہمیں جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن اس کی بارگاہ میں گزارنا نصیب فرمایا۔ گرمی کی شدت ہے، یقیناً ہم طبعاً بڑے کمزور لوگ ہیں۔ دعا فرمائے اللہ کریم اس موسم کو ہمارے لیے کارآمد جو ہے وہ ثابت فرمائے۔ اللہ کریم اس کے فوائد کو ہمارے لیے میسر فرمائے، اس کے نقصانات سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا کریں اللہ کریم اپنے سونے نبی کے صدقہ سے رحمت والی بارش نصیب فرمائے، برکت والی، رحمت والی، عظمت والی، ہمارے فائدے والی اللہ اپنی رحمت کاملہ ہمیں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، آج 1 مئی 2026 آج ہم گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آج مزدور ڈے، مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج مزدوروں کی وجہ سے چھٹی دی گئی ہے، لیکن کیسی ناانصافی ہے، جن کی وجہ سے چھٹی ہے وہ آج بھی مزدوری پر ہیں۔ کیسا ظلم ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ آرام کر رہی ہے، آج جو ہے وہ لوگ جو ہے جن کی وجہ سے آرام و استراحت حاصل کر رہے ہیں، مگر آج وہی اپنے کام میں مصروف ہیں۔ آج بھی وہ اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اس تپتی دھوپ کے اندر بھی وہ اپنے کندھوں پہ مختلف جو ہے وہ مختلف طرح کا بوجھ اٹھائے جو ہے وہ اس دن کو گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ ناانصافی عالمی سطح پر ہے، یہ ظلم جو ہے وہ اندرونی بیرونی سطح پر ہے۔ ہم ناقص لوگ، ہم عاجز لوگ، ہم بیکارہ لوگ، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں یا باری تعالی تو میرے نبی کے ہر امتی پہ اپنا کرم فرما، میرے نبی کے ہر امتی پہ اپنی رحمت فرما، یا باری تعالی میرے نبی کی ساری امت کی خیر فرما۔ امیر ہو، غریب ہو، مزدور ہو، مالک ہو، سب پہ تو اپنی رحمتیں نچھاور فرما۔ سامعین عزیز وقار، یاد رکھیں اور اس دور کے اندر جو مشکل ترین معاملہ ہے وہ ہے عزت کے ساتھ وقت کا گزارنا، عزت کے ساتھ وقت کا۔ ادھر توجہ کیجیے، آپ ماشاءاللہ میرا خیال ہے تقریر سننے آئے ہیں، اگر تقریر سننی ہے تو ادھر توجہ کریں، ادھر کو چھوڑیں۔
اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، حلال کو طلب کرتے ہوئے وقت کا گزارنا اس دور کے اندر بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ آج بھی جب صبح مزدور طبقہ، کم تنخواہ والا طبقہ، آج بھی معیشت کے اعتبار سے نچلے درجے کا آدمی وہ صبح نکلتے ہوئے یہ سوچ کے نکل رہا ہوتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہ گھر والے کس طرح گزر بسر کریں گے، یا آیا شام کو کس طرح گھر کا چولہا جلے گا، آیا کہ آج مزدوری ملے گی یا نہیں، آیا کہ آج مالک ناراض ہو کر مجھے جاب سے خارج تو نہیں کر دے گا، آیا آج مالک صاحب ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ نچلے طبقے کا آدمی ہر لمحہ ہر لحظہ یہی سوچ سوچ کے گھٹ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزم، خدا کی قسم توکل علی اللہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ جنہوں نے اپنے رب پہ توکل کر رکھا ہے، جن کا توکل رب پہ ہو، پھر رب انہیں اکیلا چھوڑ دے؟ ہو سکتا ہے؟ جو رب کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رزاق میں ہوں۔ جب وہ رب یہ کہہ رہا ہے تو پھر جن کا اپنے رب پر توکل ہے وہ کس طرح رزق سے محروم ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جب 40 دن کے لیے آپ کا سفر تھا، آپ روانہ ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ جب کوہ طور پہ پہنچے، گھر والوں کی فکر لاحق تھی، گھر والوں کی جو فکر ہے وہ آپ کو پریشان کر رہی تھی۔ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ کیا ہوا، کیوں فکر مند ہو؟ کہا میرے مولا میں تو یہاں تیری بارگاہ میں ہوں، میرے بچے ہیں، گھر والے ہیں، میں ان کے معاش کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں، مجھے فکر ہو رہی ہے کہ ان کا گزر کیسے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ ایک پتھر ہے، اسے توڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو توڑا، اس پتھر سے ایک پتھر نکلا، کہا اسے توڑو، اسے توڑا، اس سے ایک اور پتھر نکلا، کہا اسے توڑو۔ جب توڑا تو حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ اس پتھر میں موجود ایک کیڑا ہے، وہ اپنی روزی کھا رہا ہے، اپنی روٹی کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، فرمایا اے میرے نبی، اے میرے کلیم، میں رب ہوں، میں رزاق ہوں، اتنے پتھروں میں موجود کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو تیرے بچوں کو نہیں دوں گا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ میں اور آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے نا، میں اور آپ مشکلات کا شکار ہیں تو گھبرائیں نہیں مشکلات سے، وظیفہ رب عطا کر رہا ہے۔ یا تو ہم پیروں کے پاس جا رہے ہیں نا، یا تو ہم علماء کے پاس جا رہے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، امام صاحب کو دم کر لیں، پیر صاحب کوئی تعویذ لکھ دیں، میاں کس چیز کا تعویذ لکھ دیں، حالات خراب ہے
پریشانیوں کا شکار ہو، مشکلات ختم ہو جائے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے رزق کی بندش کرا دی ہے، میں کہتا ہوں جو میرا اپنا تجزیہ ہے، یار میرے کام میں کوئی اگر ٹانگ اڑاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میرا کام ہے جمعے کا خطاب کرنا، اگر میری جگہ پر کوئی اور خطاب کرے میری موجودگی میں مجھ سے بغیر پوچھے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اسی طرح آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا ہے، تو بھائی میرے آپ کے کام میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا، یہ رزق معاملہ ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ رب کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، تو کس کی مجال سے وہ رب کی ذمہ داری میں انٹرفیئر ہے؟ کس کی مجال ہے؟ تو یہ باتیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اصول خدا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں لوگوں کے درمیان ایام کو تبدیل کرتا ہوں، کبھی بادشاہ پھر کبھی فقیر، کبھی بادشاہ کبھی۔ ایک وقت تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم تخت پہ بیٹھا کرتے تھے، تخت پہ، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ کا نام ہے ابراہیم بن ادہم، ایک وقت تھا۔ لیکن اللہ پھر اللہ اپنے محل میں بیٹھے ہیں، اپنے کمرے میں آواز سنتے ہیں، محل کی چھت پہ کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، چھت پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کہا میرے محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں بھاگم دوڑی کر رہے ہو؟ کہا حضرت جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا جی پاگل آدمی ہو، چھت پہ میں اونٹ ملا کرتا ہے؟ کہا حضرت واقعی آپ نے پتے کی بات بتائی، چھت پہ تو اونٹ نہیں ملتا، اور حضرت جی اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا نا تو بادشاہوں کے تختوں پہ بیٹھ کر بھی رب نہیں ملتا۔ اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو پھر تخت پہ بھی خدا نہیں ملتا۔ بس وہی بات کہ ابراہیم بن ادم نے سب کچھ چھوڑا، پھر آپ نے فقر کو اختیار کیا، جنگلات کا رخ کیا، پھر اپنے ساری زندگی جنگلات میں رہ کر پھر ایک وقت کے لیے آپ واپس شہر میں بھی تشریف لے آئے، لیکن ایک وقت تک آپ نے فقیری اختیار کی اور آپ نے اللہ اللہ کیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا کہ اللہ نے آپ کو اپنے اولیاء میں سے شمار کر دیا آپ کا۔ تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ زمین بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات میری ذرا توجہ کریں، ذرا توجہ کریں، جب خوشی کے ایام ہو نا، خوشی کے ایام، بڑے سکون والے ایام، فراخی والے ایام، حالات بالکل سازگار ہو، حالات بالکل آپ کی مٹھی میں ہو، آپ جب چاہے جو چاہے کر ڈالیں، میرا الفاظ پر اگر توجہ کیجیے گا، جب چاہے جو چاہے کر ڈالیں، اگر آپ کے حالات آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو، رزق کی کشادگی ہو، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی منصب عہدہ ہو، تو پھر یاد رکھیے گا ان حالات کے اندر بھی رب کا ہر لحظہ شکر بجا لاتے رہیے گا۔ کیوں؟ آج اگر سلطنت ہے تو پھر فقیری آپ کا مقدر ہے، فقیری آپ کا مقدر ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن بدلتے، سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، سدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل۔ رب ایک ہے نا کہ میں کہوں مولا میں تیرا خلیل ہوں یا تو میرا خلیل ہے، لیکن مزہ یہ کہ رب کہے ابراہیم میرا خلیل ہے۔
रब कह रहा है। अल्लाह ने कहा ना इब्राहिम मेरा खलील है, तो फरिश्तों ने कहा मौला खलील तो होगा ही, खलील तो होगा ही। इतना नवाज रखा है तूने हजरत इब्राहिम को, इतना नवाज रखा है, हर चीज है, हर तरह का जानवर है, खलील तो होगा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते मेरे खलील को आजमाना चाहते हो कि हालात अच्छे हैं तो वो मेरा है, अगर हालात बुरे हो जाएंगे तो मेरी रंग छोड़ देगा, वो मेरा रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। जैसा कि लोगों का तर्ज जिंदगी है, हालात अच्छे हैं तो अल्लाह अल्लाह, हालात बुरे हुए तो फिर नाशुक्री पे आ गए। वो हजरत राबिया बसरी ने देखा ना एक शख्स को सर पे काली पट्टी बांधी हुई है। हजरत राबिया बसरी ने कहा क्या हुआ, क्यों पट्टी बांधी है? कहा जी सर में दर्द है, इस दर्द की वजह से पट्टी बांधी है। आपने कहा ये बता इससे पहले सुख के दिन भी गुजरे? कहा हाँ जी सेहत वाले भी 2 दिन गुजरे, कभी सर में दर्द नहीं पड़ा। कहा कभी शुगर वाली पट्टी तो नहीं बांधी तूने सर पे? आज सर में दर्द क्या हुआ, तूने पट्टी बांध के जमाने को दिखाना शुरू हो गए, ना शुक्री के ऊपर आया। तो उन फरिश्तों ने भी कहा मौला हालात अच्छे हैं तो खलील तो होगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ फिर आजमाओ मेरे खलील को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की इबादत में मशगूल हैं, आवाज आती है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इबादत से फारिग हुए। ये कैसी शानदार आवाज है, ये मेरे यार का कैसा जिक्र है। जिस तरफ आवाज आ रही है ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा कि एक शख्स झाड़ी में छुपा है और वो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ रहा है। हजरत इब्राहिम ने उसको बाहर बुलाया, कहा यार मेरे यार का ऐसा जिक्र सुबहान अल्लाह, जरा फिर करो ना, मैं फिर सुनना चाहता हूं। कहा जी पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब आपकी मर्जी से करूंगा। अच्छा बताएं अगर मैं आपके यार का जिक्र करता हूं तो आप मुझे क्या दोगे? कहा मेरे रेवण, जानवरों के रेवण में जितने ऊंट हैं ये सारे तुम्हारे हो जाएंगे। उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में था फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और खामोश हो गए। कहा खामोश क्यों हो गए, फिर कहो। कहा अब क्या दोगे? कहा जितनी गायें वो सब तुम्हारी। फिर किया, फिर खामोश हो गए। कहा फिर करो। कहा अब क्या दोगे? कहा जितनी मेरे जानवर हैं ये सब तुम्हारे, बकरियां तुम्हारी। मेरे यार के जिक्र से चुप न रहो। एक वक्त तक जिक्र किया फिर खामोश हो गए। हजरत इब्राहिम ने कहा यार मेरे यार का जिक्र करो ना। कहा अब क्या दोगे? अब तो देने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा, अब क्या देंगे? कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास जानवर हैं? कहा जी जानवर हैं। कहा इन जानवरों को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए होगा। कहा जी चाहिए होगा। कहा बस बात खत्म हो गई, आप मुझे मेरे यार का जिक्र सुनाते रहना, मैं आपके जानवरों की इबादत करता रहूंगा। हालात जैसे हो रब के साथ वफादारी आपकी खत्म ना हो। अगर हालात अच्छे हैं तो शुक्र करें, अगर हालात बुरे आ गए तो भी शुक्र करें, लेकिन कभी भी हालात के अच्छे होने के वक्त रब की नाशुक्री ना करें। अच्छा रब की नाशुक्री ये नहीं है कि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते। रब की नाशुक्री ये है कि बंदा इना के अंदर आ जाए, बंदा तकब्बुर में आ जाए, बंदा लोगों पे जुल्म सितम करने लग जाए, सामने वाले को आप कुछ ही ना समझे। इसे कहते हैं तकब्बुर। ये दौलत का तकब्बुर है, ये पावर का तकब्बुर है। इधर पावर है, आपने जो चाह कर दिया। और भाई वकील का नज़ाम नज़ाम नास, ये उसील याद रखिएगा। वक्त एक जैसा हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला ने कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। हारून रशीद बादशाह, इनके वक्त में हजरत का जो है ना वो
शुमार होता है। हजरत बहलोल दाना, हजरत बहलोल को जमाना मजबूर समझता है, लेकिन हजरत बहलोल दाना, दाना कहते हैं अक्लमंद को, बहुत अक्लमंद, और हजरत बहलोल दाना बहुत ज्यादा अक्लमंद थे। जो आलिम होता है ना, आलिम अल्लाह की जात का इल्म रखता है, आलिम अल्लाह की जात का इल्म रखता है। जो सूफिया होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो अल्लाह की जात की मारिफत रखते हैं, अल्लाह की जात को पहचानते हैं। जानना और है, पहचानना और है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं जानता हूं कि आग जलाती है, आग गर्म है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे इसकी पहचान करना होगी जब मैं हाथ आग में डालूंगा, फिर ये मुझे इल्म मारिफत हासिल हो जाएगा, हाँ वाकई आग जलाती है। तो उलमा रब की जात को जानते हैं, सूफिया रब की जात को पहचानते हैं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह को हारून रशीद ने बुलाया, कहा बहलोल एक सवाल करना है। कहा क्या सवाल करना है? कहा ये बताएं, अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह क्या कर रहा है? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ हारून, तुम साइल हो, मैं मसऊल हूं, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। अदब यह है कि जो सवाल करता है वो अदब में खड़ा हो, और जिससे सवाल हो वो बैठा हुआ हो। तुम तख्त पे बैठे और मुझसे सवाल कर रहे हो जब मैं खड़ा हो जाऊं, तो लिहाजा मुझे तख्त पे बिठाओ और मेरे सामने खड़े हो कि फिर मुझसे सवाल करो। काजी कोई बात नहीं, आ जाए, आप तख्त पे आ जाए। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह तख्त हारून रशीद पे बैठे, और हारून रशीद वक्त का बादशाह सामने खड़ा है। कहा अब पूछो, क्या पूछना है? कहा ये बताएं, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? कहा अल्लाह मुझे सल्तनत दे रहा है, तुमसे सल्तनत ले रहा है। मुझे दे रहा है, तुझसे। वतिल कलयाम नुदाविलुहा बैनन नास, और वक्त एक जैसा नहीं रहता। फिर हजरत बहलोल दाना ने कहा, हारून कभी भी अपने ओहदे पे तकब्बुर और नाज न करना। जो रब दे सकता है वो लेना भी जानता है, जो दे सकता है वो लेना भी जानता है। हालात बदलते रहते हैं, हालात एक जैसे, लेकिन इसका जो है वो कसूरदार हम लोगों को नहीं ठहरा सकते। यदि फलाने ने जादू करा दिया, यदि मेरी रेडी नहीं चल रही, मेरा रिस्क बंद हो गया, मेरी दुकान खत्म हो गई, मैं कहता हूं हम गौर और फिक्र करें अपने अमाल पर। अगर मेरे हालात बदले तो मैं गौर और फिक्र करूं कि यार मैं ऐसी कौन सी गलती कर बैठा हूं, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। और मैं बताता हूं रिस्क कब खत्म होता है, इंसान क्या गुनाह करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह रोक जाता है, अल्लाह नाराज हो जाता है तब जब आपने उसके किसी बंदे को नाराज कर दिया। नाराज हो जाता है रब जब आपने किसी बंदे के दिल को ठोस पहुंचा दी, ठेस पहुंचा दी, तकलीफ पहुंचाई, रब नाराज होता है। यार मैं और आप क्या अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलील कदर नबी है, जलील कदर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक शख्स है, अजीब मंजर है। वो शख्स क्या करता है, ऐ अल्लाह तू किधर है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे बालों को धोऊं, मैं तेरे बालों को जो है ना वो कंघा करूं, तेल लगाऊं, तुझे सुरमा डालूं, तेरा सुधार करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत मूसा जलाली थे, गुस्सा हो गए।
کہا کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ کہا جی میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ کہا یہ شان ہے؟ یہ تو رب کی گستاخی ہے، رب کے جسم سے پاک ہے، یہ تنزیت و انسانیت کے ساتھ ہے، رب کی تمام ذاتوں سے پاک ہے، یہ رب کی شان ہے، یہ تو رب کی گستاخی ہے۔ اس نے جب یہ جملے سنے، وہ مجذوب تھے، چیخ ماری، چیخ مارتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ گئے، اور پھر کئی دن تک وہ مجذوب نظر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں کہ کئی دن ہو گئے اللہ کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ کلیم اللہ کی اللہ سے ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا، جان لیتے تھے، اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا۔ کوہ طور پہ گئے، یا باری تعالیٰ تو نے مجھ سے کوئی کلام ہی نہیں کیا، ناراض ہے؟ کہ ہاں موسیٰ ناراض ہوں، ہاں موسیٰ ناراض ہوں۔ اے اللہ کیا ہوا؟ کہا تو نے میرے محبوب کو ناراض کر دیا، تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ یا باری تعالیٰ تیرا بندہ وہ تو تیری گستاخی کر رہا تھا۔ کہا موسیٰ نہیں، وہ مجھے بہت پیارا ہے، وہ جیسی میری تعریف کر رہا تھا مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ اے موسیٰ سنو، وہ مجھے کتنے پیارے ہیں۔ اس وقت میں مخلوق میں سے جس کی دعا قبول کر رہا تھا اسی مجذوب کی وجہ سے کر رہا تھا۔ رب کے کتنا کون قریب ہو یہ رب جانتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے کبھی بھی یہ غلطی مت کریں کہ کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میں عرض کر رہا تھا مشکلات میں ہم پھنس جاتے ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کر لو، یجعل لہ مخرجا، اللہ مشکلات سے نکلنے کے راستے عطا فرمائے گا۔ اللہ مشکلات سے نکلنے کے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب آپ تقوی اختیار کر لیں گے تو یہ رزق کی بندشیں سب ٹوٹ جائیں گی، یہ پھر جانی مانی کچھ نہیں رہے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے، نبی پاک پر جو کتاب اتری وہ بھی سچی ہے۔ اللہ اس سچی کتاب میں فرماتا ہے جب تم تقوی اختیار کر لو گے تو پھر میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ تمہارا دماغ ہی نہیں پہنچے گا وہاں کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے، یہ کیسی کرم ہو رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے عزیزم برادرم اور بھائی، آج پوری دنیا کے اندر مزدور ڈے منایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ان مزدوروں پہ رحم کریں، خدا کے لیے آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان پہ رحم کریں، شفقت و مہربانی کریں، شفیق بن جائیں، شفیق۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے جیسا رویہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا کروں گا، جیسا تم کرو گے میں لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، بس جو میں کر رہا ہوں کل قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہونا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں 10 سال میں نے سرکار کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ سرکار کا خادم رہا ہوں۔ خدمت تو سارے صحابہ کرتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت انس بن مالک، یہ وہ 4 ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت تھی کیونکہ یہ اس وقت بچے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری والدہ نے حضرت ام سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں معصوم بچہ ہوں، سرکار کی بارگاہ میں لے گئی، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا
میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں, آپ اس سے خدمت لیا کرے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے سرکار کی اور سرکار کے گھر کی خدمت کی ہے. آپ فرماتے ہیں بچے ہونے کی وجہ سے کام کاج میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی رہی, میں کبھی کام کو الٹ پلٹ بھی کر دیتا تھا. سرکار نے کبھی کس طرف بھیجا اور میں کس طرف چلا گیا, اور اگر سرکار نے کسی کام سے بھیجا اور کہا جلدی لوٹنا, میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا, آنے میں تاخیر ہو جاتی, بہت غلطیاں کی. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں نے سرکار جیسا اچھے اخلاق والا مالک کسی کو نہیں دیکھا. سرکار نے اس 10 سال عرصے میں ہزاروں غلطیاں ہوئی, کبھی بھی سرکار نے کسی غلطی پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. حضرت غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہے, انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے ماتحت لوگ غلطیاں کریں تو کتنی بار معاف کریں؟ سرکار ایک بار دس دے رہے تھے نا کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرو, غلاموں کی غلطیوں کو معاف کرو, جو تمہارے خدام ہیں, جو تمہارے ملازم ہیں, ان کی غلطیوں کو درگزر کیا کرو, معاف کیا کرو. تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں 70 بار بھی غلطیاں کرتے ہیں تم 70 بار ہی معاف کرو. ایک اور صحابی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے, سنیے میرے نبی کا کمال, ہم اسی نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. یار میں نبی کو مانوں اور پھر نبی کا اخلاق نہ اپناؤں, میں نبی سے محبت کے دعوے کو کروں مگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنی زندگیوں میں نہ ڈھالوں, پھر کون سی محبت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے اپنے غلام کو دیکھا, اپنے صحابی کو, وہ اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور وہ آگے سے کہہ رہا تھا اے میرے آقا معاف کر دو, اے میرے آقا معاف کر دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخذ میں ہے, پیچھے ہیں. سرکار نے یہ منظر دیکھا, سرکار نے کہا معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ یا رسول اللہ کتنا معاف کروں, کتنا معاف کروں؟ یعنی مطلب یہ تھا یا رسول اللہ یہ غلطیاں اتنی کرتا ہے, کتنا معاف کروں؟ تو سرکار نے جو جملہ دیا وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے. سرکار نے فرمایا جتنا تمہیں تمہارا رب معاف کرتا ہے اتنا معاف کرو. کیا میں غلطیاں نہیں کر رہا؟ اگر میں کسی منصب پہ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے میں غلطیوں سے پاک ہو گیا, میں رب کی نافرمانیاں نہیں کر رہا. کیا میرا رب مجھے نہیں معاف کر رہا؟ آپ کا رب آپ کو نہیں معاف کر رہا؟ یار جو رب ہے جسے ہر چیز کا اختیار ہے, جو چاہے کر لے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ رب اپنے بندوں کو معافی پہ معافی دے رہا ہے. سرکار پریشان تھے نا, سرکار پریشان تھے. اللہ نے فرمایا محبوب کیوں پریشان ہو؟ یا باری تعالیٰ اپنی گنہگار امت کی فکر کھائے جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر ان کے گناہ ہو, میری بارگاہ میں جھک کر معافی مانگنا ان کا کام ہے. سونے کی سے زیادہ رہا تو امت کو معاف کر دوں گا. جو قتل کو بھی معاف کر دے, جو زنا کو بھی معاف کر دے, جو بڑے بڑے جرموں کو بھی معاف کر دے, اور ہم یہاں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پردے نہ ڈالیں, اور ہم یہاں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر نہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں 3 لوگوں کے مخالف ہوں گا. اللہ کی پناہ, یہ سرکار فرما رہے ہیں میں 3 لوگوں کے مخالف ہوں گا. 2 میرا موضوع نہیں ہے, تیسرا وہ بندہ فرمایا جو اپنے ماتحت لوگوں پہ شفقت و مہربانی نہیں کرتا. قیامت کے دن میں اس کے مخالف ہوں گا. جو اپنے ملازموں پر, جو مزدوروں پر
رحم نہیں کھاتا، میں اس کے مخالف ہوں گا قیامت کے دن۔ اب پاس کیا بچا جب نبی ہی مخالف ہو گئے؟ اس لیے آج جو ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے وہ دن مزدوروں کا دن ہے، وہ دن جو ہے وہ نیچے طبقے کا دن ہے کہ جو لوگ ہم پہ ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں، ارے جو کام کرتا ہے نا، کام جو بھی کرتا ہے، میں بڑی سیدھی ستھری بات کر رہا ہوں، آپ بھی یہاں موجود ہے، یقیناً آپ بھی کسی نہ کسی کام سے وابستہ ہیں، جو جو کام کرتا ہے غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ اور جو بیٹھے منیجر ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، اپنی غلطیوں پہ پردے ڈالیں اور نیچے والے کی غلطیوں کو دان لپٹ کرے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ بس قصور اتنا ہے کہ وہ غریب ہے، قصور اتنا ہے کہ وہ ملازم ہے، اس کو چھٹی، اس کی چھٹی کرا دی جائے گی تو اسے آپ سے پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک قانون ہے، قانون صرف بات یہ ہے کہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو غلاموں کی عزت نفس کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیا صحابہ کبھی بھی اپنے کسی غلام کی عزت نفس کو نہ جھنجھوڑنا؟ عزت تو سب کی ہے نا یار، جو پورا دن ریت کی بوریاں اپنے کندھوں پہ لاد کے آتا نا، وہ جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے لیے مزدور ہے، لیکن وہ جب گھر آتا ہے وہ اپنی بچیوں کے لیے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، گھر کا وہ سرتاج ہوتا ہے، یا اس کے لیے عزت ہے معاشرے میں، لیکن آپ نے چند تکوں میں اسے ذلیل کر دیا۔ خدا کے لیے، اس خدا کے ذریعے، اس خدا سے، بہرحال یہ دن جو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے ماتحت جہاں جہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان پہ ذرا شفقت و مہربانی کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی منصب پہ رکھا ہے تو آپ اس منصب کا اچھا حق ادا کریں، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو ملازم ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں محنت کریں، لیکن غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں، درگزر کریں۔ ایک بات، آخری بات یہ ہے کہ اپنے مزدوروں کو، یہ جو مزدور ہے، یہ جو محنت کر رہا ہے، مزدور سے مراد محنت کرنے والا شخص، اپنی قسمت پہ ناز کرے، اپنی قسمت پہ ناز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مرتبہ سے بیان کر چکا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا، میں ذرا اس سے دوسری طرف سے جھلک دکھاؤں، اور میں اکثر آپ کو سناتا ہوں یہ بات کہ پوری کائنات میں وہ سب سے افضل و اعلیٰ جماعت ہے، وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ یہ ہر نبی کا لقب ہے، لیکن اس پوری کائنات میں صرف میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے کہ جو حبیب اللہ ہے۔ حبیب اللہ کا مطلب یہ اللہ کا محبوب۔ یہ پوری انبیاء کی جماعت میں یہ اعزاز میرے اور آپ کے نبی کو حاصل ہے، اور پھر یہ اعزاز ہر اس شخص کو حاصل ہے جو محنت کر کے حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، ایک اللہ کا میں محبوب ہوں اور ایک حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے میرا اعزاز کیا ہوگا؟ ہر محنت کرنے والا، گر وہ آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کے ہاں مزدوری پہ آیا، وہ کچھ بھی کرنے آیا ہے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی اجرت دے دو۔
اور یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا۔ یہاں لوگ جو ہے نا وہ سخی بنتے ہیں، سخی باہر لوگوں کو بانٹیں گے، اپنے مزدوروں کو دیں، اپنے مزدوروں کو۔ جو بندہ آپ کے گھر پہ آج میں کام کرنے آیا اسے میں آپ کے ماتحت جتنا لے گئے آپ ان کی طرف دیکھیے، یا ان کے حالات کیسے ہیں آپ انہیں سنوارئیے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے قیامت کے دن، قیامت کے دن ہر وہ شخص کہ جس کے تحت کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے دنیا میں، اس شخص سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے اچھا کیا تو بھی پوچھا جائے گا، انہوں نے برا کیا تو بھی پوچھا جائے گا، مالک نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا یہ بھی پوچھا جائے گا، مالک نے ان کا خیال کتنا رکھا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ الغرض قیامت کے دن مجھے میری اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، مجھے میری بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، میرے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر میں ان کے معاملے میں صحیح نہیں رہا، چاہے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے جتنا ٹھیک ہوں، لیکن پکڑ پھر بھی میری ہوگی۔ بات صرف اتنی ہے، بس بات ختم ہو گئی چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ آج یہ جو دن عالمی سطح پر مزدور ڈے، لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد اگر اس کا جو ہے نا وہ پس منظر آپ دیکھ لیں تو وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ پس منظر صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں پر شفقت و مہربانی کی جائے، ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور ان کے کام کو کچھ کم کیا جائے، اوقات کام کو کم کیا جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین متین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی وہ مجھے اور آپ کو سن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔